بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ ایک حساس موضوع ہے، اور یہ موضوع ہے ویجینسمس کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ڈس آرڈر ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ معاشرتی مسائل کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویجینسمس سے مراد کیا ہے۔ ویجینسمس ایک ایسا پرابلم ہے جس میں ہم بستری کے دوران جو ہے وہ جو خاتون ہے اس کے شرم گاہ یعنی وجائنا کے جو مسلز ہیں وہ اکڑاؤ کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ اس اکڑاؤ کی وجہ سے جو وجائنا کا جو دہانہ ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم بستری اگر کی جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے خاتون کو، بلکہ اکثر ہم بستری پاسبل نہیں رہتی، ممکن نہیں رہتی۔ یہ پرابلم عموماً سامنے آتا ہے ہمارے معاشرے میں شادی کے فوراً بعد، اور اس میں یہ ہے کہ یہ پرابلم جب سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اکثر جو کپلز ہیں وہ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ پھر اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ڈس آرڈر جو ہے یہ بڑا کامن ہے، ہر 20 میں سے ایک عورت جو ہے وہ اس کا شکار ہوتی ہے، اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جو سیکشوالٹی ہے، جنسی علم ہے، اس کے بارے میں خواتین کی رسائی اکثر یا تو محدود ہوتی ہے یا پھر غیر مکمل نامکمل ہوتی ہے، اور اکثر معاشرہ بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ خواتین زیادہ جو ہے معلومات کی طرف رسائی کریں۔ تو اکثر جو معلومات ان کو ملتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں جو کہ آس پاس کی خواتین سے کہ جی بڑی ہم بستری کے دوران تکلیف ہوتی ہے اور بلیڈنگ وغیرہ اور یہ چیزیں، تو وہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ سر پہ کافی زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کی نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ شرمگاہ کے جو پٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ کا ہمارے جسم کے ہر آرگن کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو جب وہ ذہنی سٹریس آیا اس کی وجہ سے جو شرمگاہ کے پٹھے ہیں ان کا اکڑاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ویجینسمس کا پرابلم ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پرابلم یہ آتا ہے۔ پہلا پرابلم تو پارٹنر کے لیول پہ، اگر تو پارٹنر انڈرسٹینڈنگ ہو، سمجھدار ہو، ہسبینڈ جو ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خواہ فورس نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی سپورٹ کرے گا، تو اس میں خاتون کو ظاہر ہے کہ ہیلپ ہو جائے گی، اور اس کا پرابلم کو کم از کم حل تو نہیں اس سے ہوگا لیکن کم از کم اس کی شدت میں روک آ جائے گی۔ لیکن اگر وہ ہسبینڈ ایسا ہے جو کہ مطلب اپنی وائف کے ساتھ اتنا کوآپریٹ نہیں کرتا، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی چاہے وہ تیار نہیں بھی ہے تو میں ہم بستری کی طرف جاؤں، تو ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف اس مسئلے کو بڑھا دے گی بلکہ وہ جو خاتون اس عمل میں شدید تکلیف سے دوچار ہوتی ہے تو بعد میں جو ہے وہ اس کا اثر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ پہ بھی ہوتا ہے، جو کہ بہت سارے کپلز میں بڑے لمبے عرصے تک یہ مس انڈرسٹینڈنگ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویجینسمس کا جو ڈس آرڈر ہے اس کے ساتھ اکثر اوقات کچھ اور ڈس آرڈرز بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے بے چینی اور گھبراہٹ کے امراض، یعنی جو خواتین جو ہے عموماً گھبراہٹ بے چینی کا شکار رہتی ہیں باقی زندگی میں بھی، تو ان کا چانس پڑ جاتا ہے اس مسئلے کا شکار ہونے کا۔ اچھا، اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات جب گائناکالوجسٹ کو یہ پیشنٹ رجوع کرتے ہیں، اب اس میں جو اچھی گائناکالوجسٹ ہیں وہ تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیتی ہیں، لیکن جو گائناکالوجسٹ جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہمدردانہ رویہ نہیں رکھتی، اور ایسی بدقسمتی سے بہت ساری ہیں گائناکالوجسٹ، تو وہ اکثر پیشنٹ کو ایک انسلٹنگ انداز میں اور ایک ڈرانے کے انداز میں کہ اگر ایسا تم جاری رکھو گی تو شادی تمہاری ختم ہو جائے گی، یا اس طرح سے وہ مزید جو ہے پیشنٹ کو ڈپریس اور بے چینی کا شکار کر دیتی ہیں، جس سے پرابلم بجائے کم ہونے کے مزید جو ہے نا وہ بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کا جو علاج ہے اس کے اندر گائناکالوجسٹ، سائیکالوجسٹ، فزیوتھراپسٹ، اور اگر ضرورت پڑے تو سائیکائٹرسٹ، یہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکل علاج کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں پیشنٹ کو تفصیل سے بتانا۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی اکثر فیملیز میں ہو جاتی ہے کہ شاید اگر کسی عورت کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو شاید اس کا بچپن میں کوئی ایبیوز وغیرہ ہوا ہوگا، کوئی سیکشول ایبیوز ہوا ہوگا، اس لیے اس کو مسئلہ آ رہا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کچھ کیسز میں ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسی کوئی ہسٹری وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ من گھڑت باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کا رویہ منفی ہو سکتا ہے گھر والوں کا اس خاتون سے جو کہ اس پرابلم کا شکار ہے۔ تو ایک بات تو گھر والوں کو اور خود پیشنٹ کو اس مسئلے کے بارے میں بتانا اور سمجھانا اور یہ بتانا کہ اس کا اچھا علاج موجود ہے، یہ ایک اچھے علاج کی ابتدا ہے۔ دوسری بات، کیونکہ پرابلم دو سطح پہ ہے، ذہنی سطح پہ سوچوں اور گھبراہٹ اور بے چینی کے وجہ سے، تو اس کا جو علاج ہے ظاہر ہے کہ وہ علاج سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو اس کا پہلو ہے جو کہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے وہ فزیکل ہے، یعنی وہ جو پٹھوں کا اکڑاؤ رہنا۔ اب اس کو ایڈریس کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو کہ فزیوتھراپسٹ کی ہیلپ سے آپ کر سکتے ہیں، اور ویسے یہ یوٹیوب پہ بہت اچھی ویڈیوز بھی ہیں اس کے اوپر، وہ دیکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پیلوک فلور ریلیکسیشن ٹیکنیکس۔ یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے جو پیلوک فلور ہے جس میں ظاہر ہے کہ شرمگاہ کے پٹھے بھی شامل ہیں، ان کو ریلیکس کیسے کرنا ہے اگر وہ اکڑاؤ کی شکل میں آ جائیں۔ یہ مختلف ورزشیں ہیں جو کہ خاتون جو ہیں اگر وہ سیکھ لیں تو اس میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس میں کچھ ڈائلیٹرز ہوتے ہیں، وجائنل ڈائلیٹرز۔ ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ دخول کے بارے میں شدید گھبراہٹ ہوتی ہے تو یہ پٹھے بہت اکڑاؤ کی شکل میں آتے ہیں، لیکن اس میں، اور یہ اکثر گائنوکالوجسٹ کرواتے ہیں، کہ وہ مختلف سائزز کے اور سب سے چھوٹے سائز سے یہ شروع کیا جاتا ہے ڈائلیٹر سے، کہ اس کو انٹر کیا جاتا ہے وجائنا میں، اور شروع میں ظاہر ہے کہ اگر بہت ہی باریک سائز کا ہوگا تو شروع میں تھوڑی مزاحمت تھوڑی بہت ہوگی، لیکن وہ ہو جائے گا، انٹر ہو جائے گا۔ اس کے کچھ دیر اس کی ورزش کے بعد اس کا جو بڑے ڈائیمیٹر کا ڈائلیٹر ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو آہستہ 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 بالتدریج جو خاتون ہے وہ اس لیول تک اس میں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مسلز کو ریلیکس رکھ سکے ایکچول ہم بستری کے وقت بھی، تو وہ پھر جو ہے نا چیز بہتری کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ کیونکہ یہ سلیکون ڈائلیٹرز ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، تو بہت سارے گائنوکالوجسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ جو لوکلی اویلیبل، جیسے مثال کے طور پر کینڈلز ہوتی ہیں، موم بتیاں ہوتی ہیں، یہ کیونکہ مختلف سائز اور ڈائیمیٹرز کی آتی ہیں، تو پیشنٹس کو سکھا کر ان کے ذریعے سے بھی یہ ڈائلیٹر تھراپی کروائی جا سکتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اچھا سلوشن یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ذہنی طور پر ظاہرہ ایشو ہے، اس کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ بات چیت کا علاج ہوگا، اس میں سوچوں پہ کام ہوگا، ریلیکس کرنے کی مختلف ٹیکنیک سکھائی جائیں گی۔ یہ ریلیکس کرنے کی ٹیکنیکس بھی مختلف آپ کو یوٹیوب کے چینلز پہ بھی مل جائیں گی۔ میرے اپنے چینل پہ بھی ایک ہے مائنڈ فلنس بیسڈ بریتھنگ ایکسرسائزز۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں جو کہ دماغ کو ریلیکس ہونے میں ہیلپ کرتی ہیں اور اس پرابلم کو حل کرنے میں ایک اچھا رول ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ، وہ خواتین جن کو ساتھ گھبراہٹ بے چینی کے امراض بھی چل رہے ہوں، یا پھر گھبراہٹ بہت ہی شدید نوعیت کی ہو، ان میں ہم جو ہے سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ کچھ ادویات وغیرہ بھی دیتے ہیں، جس سے وہ پرابلم جب سالو ہوتا ہے تو ویجینسمس کے پرابلم میں بھی اکثر جو ہے وہ اچھی بہتری آتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ پارٹنر کا رول کافی اہم ہے، تو اس میں پارٹنر تھراپی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور بات کہ یہ صرف ایک جسمانی مسئلہ نہیں ہے، اگر میاں بیوی میں جذباتی اور ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی یا آگے نہیں بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پریشان کرتا رہے گا۔ تو اس مسئلے کے حل کے بعد بھی اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی جو دونوں پارٹنرز ہیں ان کے درمیان اچھی مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو کچھ کپل تھراپی کے سیشنز وغیرہ جو ہیں وہ اس میں کیے جا سکتے ہیں، جو کہ عام طور پر سائیکالوجسٹ کرتا ہے، اور اس سے بھی اچھی جو بہتری ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو میری آج کی جو بیسیکلی ویڈیو ہے، اس کا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا تھا اس پرابلم کے بارے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ آپ اپنے کومنٹس میں بتاتے رہیے گا کہ آپ کو کس ٹاپک پہ زیادہ ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں، تاکہ اس کے اوپر پھر میں ویڈیوز بنا سکوں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔